अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में पहली दफ़ा ये बात पब्लिकली बयान की कि जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का तालिबुर रहमान साहब के साथ कई साल पहले मुनाजरा हुआ था, तो उस मुनाजरे के बाद इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब से कॉल पर बात की और उन्हें अप्रिशिएट किया। उसी कॉल के दौरान इंजीनियर साहब ने जब मुफ्ती साहब से कशफुल महजूब की गुस्ताखाना इबारत के हवाले से सवाल किया तो मुफ्ती साहब ने उस गुस्ताखाना इबारत को कॉल पर गुस्ताखाना डिक्लेयर किया था। चले मैं आज वीडियो में एक बात डिस्क्लोज कर रहा हूं, आज से पहले मैंने नहीं बताई थी। ये ऑलमोस्ट 2011 की बात है। उन दिनों ये ताजा मुनाजरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तालिबुर रहमान साहब के साथ जो हुआ, तो वो जीते हुए थे और एक खुमार में थे, यानी जीते उनकी नजर में और अहले हदीस की नजर में तो नहीं जीते हुए थे। हमारी नजर में भी उसमें पलड़ा मुफ्ती साहब का ही भारी था, अहले हदीस मार खा गए थे। तो मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया, ज़ाहिर है मुझे उस वक्त तो जानते नहीं थे, मैंने कहीं से इनका नंबर लिया, मैंने एक बरेलवी बन के फोन किया। मैंने कहा मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दिया, छक्के छुड़वा दिए इनके वाबियों के, लेकिन मुफ्ती साहब कशफुल महजूब के अंदर एक इबारत है मुझे बड़ी तंग करती है। कहते हैं कौन सी? मैंने कहा वो जो उन्होंने स्कैंडल लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, कि नबी इस्लाम की भी नजर ज़ैद की बीवी पे पड़ी और वो हुजूर को पसंद आई, अल्लाह ने उसके दिल में नफरत डाल दी और हुजूर ने उनसे शादी कर ली। तो इंतहाई गुस्ताखाना चीज है, नबी इस्लाम के बारे में तो एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। तो मुझे कहते हैं मैं देख के फिर आपको बताता हूं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब फोन किया तो कहते हैं हाँ ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे बताएं। कहते हैं यार सच्ची बात है तो गुस्ताखी है ये मुझे फोन पे उन्होंने कहा। मैंने कहा अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इमाम को बताएं कि ये गुस्ताखी है। कहते हैं यार क्यों मुझे मरवाना है तुमने? आप अंदाजा करें कि ये लोग खुद मानते हैं कि ये चीजें गलत हैं, फिर भी पब्लिक को बताने की हिम्मत नहीं होती। अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने उन उलमाए किराम को भी जवाब दिया जो अक्सर इंजीनियर साहब पर ये एतराज करते हैं कि इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो अपने कमरे से बाहर निकलकर लोगों के हुजूम में आकर खिताब करें। कहते नहीं बंद कमरे में बैठ के लगा रहता है। अच्छा जो ये बात कर रहा था वो खुद भी बंद कमरे में बैठ के जवाब दे रहे होते हैं। ठीक है, बंद कमरे में तो नहीं बैठा हुआ भाई, यहाँ पे 300-400 बंदा बैठा हुआ है। ये जरा पब्लिक दिखाएं जी इनको। और ये हर इतवार को नए लोग आते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफा आए? जरा हाथ खड़ा करें ना। और हर दफा इतने लोग आते हैं। और तुम्हारे तो दूसरी अजान के वक्त जुम्मे के खुतबे सुनने का भी कोई रवादार नहीं है, दूसरी अजान के वक्त लोग पहुंच रहे होते हैं और हमारे प्रोग्राम से पहले इतने लोग आ जाते हैं। हालांकि जुम्मा पढ़ने नहीं आए, इतवार का दिन है। इवन जोहर की नमाज भी यहाँ पे होती, नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, फिर भी लोग आते हैं। मजीद अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने अभी हाल ही में हुए मुफ्ती साहब के एक पॉडकास्ट के हवाले से तबसरा किया, जिसमें मुफ्ती साहब ने 26 नवंबर के मुनाजरे के इंसिडेंट के हवाले से तबसरा करते हुए ये बयान किया था कि इंजीनियर साहब ने उन्हें उस दिन जहलम अकेडमी में दाखिल नहीं होने दिया। पॉइंट नंबर 3, उसी पॉडकास्ट में उन्होंने 26 नवंबर 2023 के नाम निहाद खुद साख्ता मुनाजरे का भी जिक्र किया और पूरी ढिठाई के साथ फिर से झूठ बोला। मैं हैरान होता हूं कि उलमा को झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। वो कहते हैं जी हमें तो इंजीनियर साहब ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया, हमारे कैमरे छीन लिए और पता नहीं क्या कुछ झूठ बोला। कैमरे कहां से छीने थे? आप तो अंदर आए नहीं है, अंदर आते हैं तो कैमरे छीने जाते हैं। ये स्टेटमेंट्स खुद एक दूसरे के साथ टकराती हैं। और उस अनाउंसमेंट में उसने कहा था उस वक्त भी कि वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, आप नहीं चाहेंगे तो वीडियो नहीं बनेगी, हम इल्मी डिस्कशन करेंगे कि ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो की शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। लेकिन बाद में इस बात से वो मुकर गए खुद से ही, हमने तो बुलाया नहीं था। फिर यहां आने से पहले मुफ्ती साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं और हमने सुना है कि आप चाय समोसे तो सबको देते हैं, तो हम चाय समोसे ही पी लेंगे। जब यहां पहुंचे तो हमारे मीर साहब ने इमरान भाई को नीचे भेजा। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप ऊपर आके बैठे, चाय समोसे सब कुछ आपको मिलेगा। तो मुफ्ती साहब कहते हैं हमारे कैमरे भी ऊपर जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि कैमरे भी ले आए, पहले आप खुद आए, आपके कैमरे भी हम आने देंगे, ये वीडियो में रिकॉर्ड है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ कोई चाय समोसे के लिए तो नहीं आए, हम तो मुनाजरे के लिए आए। हालांकि पहले क्या कह रहे थे, हम चाय समोसे के लिए आएंगे। फिर यहाँ के कहते हैं कैमरे लेके जाने थे, हमने कैमरे की भी इजाजत दी। और फिर अल्टीमेटली जाके इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि किसी बरेलवियों की मस्जिद में तो इधर दे नहीं सकते, बापा जानी से जो इनका इख्तिलाफ चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे कैमरे छीन लिए, हमें अंदर नहीं आने दिया, हालांकि वीडियो रिकॉर्ड थी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार जावेद अहमद गामदी साहब ने नाम लिए बगैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फरमाइश पर उनके सवालात का जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले इंजीनियर साहब ने हसन इलियास साहब से ये गुजारिश की थी कि वो अपने उस्ताद गामदी साहब को सामने बिठाकर ये सवाल जरूर करें कि अगर गामदी साहब के नजदीक दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत यानी कि इजमा और तवातुर से अखज़ किया
کیا جائے گا تو پھر وہ بریلویوں کی طرح انگوٹھے بھی چوما کریں اور مرد و عورت کی نماز میں فرق بھی کیا کریں، کیونکہ انجینئر صاحب کے نزدیک انگوٹھا چومنا اور مرد و عورت کی نماز میں اختلاف 14 صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو آخر کار حسن الیاس صاحب نے غامدی صاحب کو سامنے کرسی پر بٹھا کر مائک لگا کر سختی سے انجینئر صاحب کا سوال دہرایا، جس پر غامدی صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص کیسے ان دونوں اعمال پر اجماع و تواتر کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے نام مبارک آنے پر تو صرف بریلوی ہی انگوٹھا چومتے ہیں اور مرد و عورت کی نماز میں اختلاف کے تو حنفی ہی قائل ہیں۔ اجماع و تواتر کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ بغیر کسی ادنا اختلاف کے مسلمان اس پر متفق ہوں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ انیشیٹ کر کے بتا رہے ہیں لیکن آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے، جیسے مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے، لوگ اس کے لیے روایتیں بھی پیش کرتے ہیں اور ان طبقات کا عملی تواتر بھی ہے، بعض جو ایک فرقہ ہوگا ٹھیک ہے سب لوگ نہیں کرتے لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ تو رسول اللہ سے اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کا یہ کہنا کہ جی کوئی بھی بدعت اپنے آپ کو وہاں سے ثابت نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز یہ کہ مختلف ایسے اعمال ہیں جیسے رسول اللہ کا نام آئے تو آنکھوں کو ہاتھ لگانا، لیکن وہ تو رسول اللہ کے زمانے سے سیدنا ابوبکر کی نسبت سے لے کر اس کو آئیں گے جی اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کے لیے حدیثیں بھی پیش کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، میں ان سے بہت مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ سنت کیا ہے کہ موضوع پر میری گفتگو کو دوبارہ سنیں۔ جی سنت کیا ہے کہ موضوع پر میں نے گھنٹوں یہ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ سنت کیسے منتقل ہوتی ہے، کیسے متعین ہوتی ہے۔ جب ہمیں دین کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی ہے تو ایک محقق بستی نظام الدین سے ہو کے واپس نہیں آ جائے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ پوری مسلمان امت کیا کہہ رہی اور مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی ادنا اختلاف کے کسی چیز کو دین قرار دے رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، کون سی بدعت اس پہلے مرحلے ہی میں رد نہیں ہو جائے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں کسی چیز کے لیے۔ کوئی ایک مثال دے دے مجھے، یعنی اس وقت بھی جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا ہے ان کے تو یہاں کے فقہا پوری طرح مطمئن نہیں ہوں گے ان کے بارے میں، جی ہاں۔ یعنی وہ آپ بحث کر کے دیکھ لیں، ان میں سے دیوبندی بریلویوں سے اختلاف کر رہے ہوں گے، بریلوی دیوبندیوں سے اختلاف کر رہے تھے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر اجماع ہو گیا؟ اجماع کے لیے ضروری ہے یا تواتر کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ بغیر کسی ادنا اختلاف کے مسلمان اس کو اسی طرح بیان کر رہے ہوں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا دین ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس چیز کے بارے میں جس کو آپ مثال کے طور پر بدعت کہہ لیں گے، اہل حدیثوں کا یا کسی اور فرقے کا یا فلاں کا ان کا تو عملی تواتر چلا آ رہا ہے، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کا عملی تواتر چلا آ رہا ہے تو یہ تو جو تواتر کی بیسک ڈیفینیشن ہے اسی کے خلاف ہے، اس لیے کہ کسی ایک مسلک کا متواتر عملی تواتر نہیں بن سکتا بلکہ اس کو پوری امت کا عملی ایک اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ایک مسلک کے ہاں بھی یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن ہو فقط مثال کے طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی اجماع امت زیر بحث ہے، مسلمانوں کا تواتر زیر بحث ہے، ان کے کسی ایک فرقے کا نہیں۔ اپنے اسی پروگرام کے دوران غامدی صاحب نے انڈائریکٹلی نام لیے بغیر قیصر احمد راجہ صاحب اور حافظ محمد زبیر صاحب کی اس استدلال کا بھی جواب دیا جو خبر واحد کو یقینی بنانے کے لیے قرآن سے استدلال کر رہے تھے۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران حافظ محمد زبیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اجماع و تواتر سے تو صرف بدعات اور شرک ہی منتقل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے قرآن کی وہ آیت پیش کی تھی کہ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب خبر لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی خبر واحد پر یقین کر لیا تھا، لہٰذا اگر حدیثوں کے اندر ہدہد یعنی کہ کوئی خبر واحد کے ذریعے روایت چلی آ رہی ہے اسے بھی ہمیں یقینی سمجھنا چاہیے۔ اور ہدہد نے آ کے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی اور یہ الفاظ کہی وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد پہ ایکشن لیا اور ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا کہ خط وہاں جو ہے وہ ملک سبا کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ میں نے کہا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہدہد جو ہے وہ آ کے خبر دے رہا ہے کہ وہ جو پوری قوم ہے وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے اور اس اکیلے ہدہد کی خبر کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ایکشن لے رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جو خبر ہمیں پہنچے گی اس کو ہم لازماً رد کر دیں گے اس لیے کہ وہ ہدہد کی خبر ہے؟ وہ ہدہد بھی اگر ہمارا صدایا ہوا ہے تو سنیں گے اس کی خبر، اسی طرح سے فرد ہوگا تو اس کی بھی سنیں گے، لیکن جب وہ خبر ہم تک پہنچے گی تو تحقیق کریں گے نا۔ جی یہ تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اس کا نتیجہ بھی غلط ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی چیز رد بھی ہو سکتی ہے، اختیار بھی کی جا سکتی ہے، یہی کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں بحث کیا ہے؟ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارا ذخیرہ جو اخبار احاد سے منتقل ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اخبار احاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، تحقیق ہوگی، یعنی ایک بات آئے گی تو اس کی تحقیق کی جائے گی۔ چنانچہ سارے محدثین یہی کر رہے ہیں، یعنی کیا انہوں نے یہ کیا کہ جس نے کوئی بات بیان کر دی انہوں نے کہا ہدہد بول رہا ہے، اب تو اس کی بات کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ یعنی ان کو جن ہدہد سے واسطہ پڑا وہ کون تھے؟ راوی حضرات، تو ان راوی حضرات کو انہوں نے پکڑ کر کیا کیا ہے؟ ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، ان میں سے ایک ایک شخص کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ جب کوئی چیز اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو وہ تحقیق کا تقاضا کرتی ہے، جب وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے تو وہ تحقیق سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ میں سے کون کون بھائی یہ خواہش رکھتا ہے کہ غامدی صاحب اور علی بھائی کا سنت اور حدیث کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہرحال نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک بیان کے حوالے سے کلیریفیکیشن دی۔ مفتی صاحب نے اپنے یونیورسٹی کے پروگرام کے دوران یہ فرمایا تھا کہ اصل سیکولرزم تو
اسلام سکھاتا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہاں پر انہوں نے سیکولرزم آزاد خیالی کے معنی میں بولا تھا، نہ کہ وہ اس کے بنیادی نظریے کی تائید کر رہے تھے کہ مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی وہ میرا بیان پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا، میں نے کہا سر سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے، تو وہ لوگ کاٹ کاٹ کے چلا رہے ہیں، دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولر سمجھا جاتا ہے۔ سیکولر اس سینس میں کہا ہے کہ سیکولر کہتے ہیں آزاد خیال۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو نہ کلچر کے اثر کو قبول کرتا ہے، نہ مذہب کے اثر کو قبول کرتا ہے، سیکولر قوتیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے اس سینس میں تو سیکولر کون ہے؟ آزادی اصل میں اسلام دے رہا ہے۔ حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں، اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہاد سیکولر ہوتے ہیں۔ تو اس سینس میں نے کہا ہے کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہا ہے، لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ جو ایک ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم، وہ اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو نہ مانتا ہو، تو وہ تو غلط ہے بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔